السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں لوگ شہداء کی قبروں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سروجہ بھی مومن علی کی قبر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، زیادہ جلد بازی کرنے والا، یہ کہنے والا کہ میں ہی کروں گا، دوسری بار سوچے بغیر۔ آپ اس کے برعکس تھے، محتاط رہنے والے اور پرسکون۔ مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی استاد، مجھے سلطان کو بھی منع کرنا چاہیے تھا۔ اب میں جو بھی کہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری وجہ سے آپ اور باقی سب کا مرنا، آپ کی وصیت اور اس پرچم کو آگے لے جانے کا بوجھ، اب ان ہاتھوں سے میں ہتھوڑا کیسے پکڑ سکتا ہوں، میں اس لوہار خانے کو کیسے چلا سکتا ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے۔ اس لیے سلطان وہاں آتے ہیں اور سروجہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس نے بہت کچھ سہا، اس نے بہت سی جنگیں دیکھی اور بہت سی توپیں بنائی، جیسا کہ وہ اس مقصد کے لیے جیتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسی مقصد کی خاطر مر جائے گا۔ سروجہ روتے ہوئے کہتا ہے، میرے سلطان، میں نے اصرار کیا، میری وجہ سے۔ تو سلطان کہتے ہیں، تم نے صرف اپنی کوشش کی، تم نے جلد از جلد فتح کے لیے اصرار کیا۔ سروجہ کہتے ہیں کہ شہداء دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا رہ گیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ اور کیا وہ تمہیں اس طرح دیکھنا چاہے گا، یا وہ تمہیں اس کا کام مکمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہے گا جو اس نے ادھورا چھوڑا ہے؟ سروجہ کہتا ہے، میرے سلطان، مجھ میں توپ بنانے کی طاقت نہیں ہے، نہ ہی اب آپ کو فخر سے دیکھ سکوں گا۔ سلطان اسے سارا دے کر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تم نے مل کر شاہی توپ بنائی تھی، تم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے، ہم تمہاری صلاحیتوں سے پہلے ہی واقف تھے۔ سروجہ اب اپنے آپ میں واپس آ جاؤ تاکہ تمہارے استاد کی روح کو سکون مل سکے، تاکہ شاہی توپ پھر سے تمہارے ہاتھ میں آئی۔ اس پر سروجہ ہاں میں سرے لانے لگ جاتا ہے، جبکہ سلطان کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مالکوچ اوغلو قبیلے کے پاس اکنجی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ گھات لگائے بیٹھا دمیتری قبیلے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مشہور مالکوچ اوغلو قبیلہ، محافظوں کے ساتھ وہ خیمہ حمزہ کا خیمہ ہوگا، یاد رکھو حمزہ کو میں خود ماروں گا۔ قبیلے میں حسن طبیب کے ساتھ خیمے سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے، حمزہ بھی، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ تو طبیب کہتا ہے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ جلد ہوش میں آ جائے گا، ہم دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر حسن کو تکلیف میں دے کر کہتا ہے، آپ کو بھی آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر حسن کہتا ہے، جب حمزہ بھی اس حالت میں ہے میں آرام نہیں کر سکتا، وہ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم دیکھیں گے۔ ادھر الپرین مشٹوب لے کر اپنے ساتھی دانیال کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا تیر دے کر کہتا ہے، تو یہ تمہارے پاس اب بھی ہے؟ دانیال پوچھتا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں؟ تو الپرین تیر دکھاتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے بھائیوں کی طرح اتفاق کیا تھا، یقیناً میرے پاس بھی ہے، مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں اسے دیکھتا ہوں، وہ سب کتنا اچھا تھا، کتنے اچھے دن تھے، ہم ایک کے بعد ایک تیر چلاتے تھے، ہم دن بھر ایک دوسرے کو ہرا نہیں سکتے تھے، تو میرے بابا نے تیر کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں بھائی بنا دیا۔ دانیال پوچھتا ہے، بتاؤ علی صاحب نے تمہیں قابو کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے قریب نہیں آؤ گے، پھر کیوں آئے ہو؟ تو الپرین کہتا ہے، بڑوں کے لیے اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے ہرگز انتظار مت کرو، کیا علی صاحب نے یہ بھی نہیں کہا تھا؟ بس پھر میں نے ان کی بات مان لی، اس لیے میں سربراہ پہ آ کر کہتا ہے، سب جمع ہو جاؤ۔ پھر الپرین کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تم 25ویں خیمے سے نہیں ہو؟ کیا آپ کی تربیت نہیں ہے؟ جواباً الپرین کہتا ہے، مجھے اس امتحان میں کامیاب ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، تاہم مجھے آپ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف خیمے میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ جاندارلی کہتا ہے، استاد مومن علی ٹھیک کہتے تھے، انہوں نے ہمیں انتظار کرنے کو کہا تھا مگر ہم نے نہیں سنی، انہیں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، ان کی خدمات نسل در نسل بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ رساق کہتا ہے، میرے سلطان دیواروں کی حرکت سے اندازے کے مطابق مجھے یقین ہے کہ بازنطینیوں نے کمزور جگہوں کو ٹھیک کر لیا ہے، ہمارے پاس شاہی توپ بھی نہیں ہے۔ جاندارلی اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری دوسری توپیں۔ سلطان ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے سروجہ کو حکم دیا ہے، نئی توپ یہاں بنائی جائے گی، وہ بھی فوراً۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں اور جاندارلی کہتا ہے، میرے سلطان اگر آپ تھوڑا آرام کر لیں تو معاذ اللہ آپ ایک بڑی آفت سے محفوظ ہوئے ہیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، ہم یہاں موت سے بچنے کے لیے نہیں آئے تھے، شہادت کا تعاقب کرنے آئے تھے، یہ آرام کا وقت نہیں ہے لالا۔ سگنوس پاشا کہتے ہیں، سلطان اللہ کا شکر ہے کہ آپ محفوظ رہے۔ سلطان کہتے ہیں، وہی ہے جو حفاظت کرتا ہے، وہی حق تعالیٰ ہے، وہی کسی نہ کسی چیز کو سبب بناتا ہے۔ کون تھا وہ آدمی جس نے خود کو میرے سامنے ڈھال بنایا تھا؟ کیا ہم نے اس کی قربانی کو نظر انداز کر دیا ہے؟ تو دوغان کہتا ہے، میرے سلطان کلندر، اسے آپ کے توپ کے دستے کے فریضے پر تفویض کیا گیا تھا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، ماشاءاللہ اس کا دل مضبوط ہے۔ تو جاندارلی کہتا ہے، تاہم ہم نے اسے اس کے فریضے پر واپس نہیں بھیجا میرے سلطان، وہ آپ کی صحت کی خواہش کے لیے آپ کی اجازت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں، لالا آپ نے اچھا کیا، آنے دیں اسے۔ ادھر دمیتری قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ قبیلے میں حسن سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور دمیتری کو آتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے، سپاہیوں حملہ ہوا ہے، خیمے کی حفاظت کرو، خیمے کی حفاظت کرو۔ دمیتری سپاہیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا ان پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود حسن بھی کافروں کو کاٹنے لگ جاتا ہے۔ خیمے کے اندر حمزہ کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ شور کی آواز سن کر خنجر پکڑ لیتا ہے۔ ادھر کلندر سلطان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ سلطان اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے رب العالمین کے بعد کلندر نے میری جان کی حفاظت کی، آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا تفویض کیا گیا فریضہ پورا کیا۔
دیا۔ پھر اس کے پاس آ کر کہتے ہیں اب ہماری باری ہے، آپ اپنے سلطان سے کیا چاہتے ہیں؟ تو قلندر کہتا ہے میں آپ کی مبارک اور لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہوں، میں نے ایک زندگی وفاداری سے گزاری ہے۔ سلطان کہتے ہیں آپ کے نام کی طرح آپ کا دل بھی مضبوط ہے قلندر، ظاہر ہے آپ نے یہ سبق ان دنوں سیکھا تھا جب آپ اپنی جماعت سے دور تھے اور گرے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی خامی دور کی، لیکن اپنے مقام کے مطابق، میرے مقام کے مطابق کیا آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ قلندر کے بولنے سے پہلے جاندالی کہتا ہے میرے سلطان میں قلندر کو اچھی طرح جانتا ہوں، جب بھی اسے اس کی وفاداری کا صلہ پیش کیا جاتا ہے یہ بول نہیں سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ ایسا بہادر جوان یقینی طور پر ایک اعلیٰ فریضے پر رکھا جانا چاہیے، تب یہ آپ کے جانشری خادموں کے لیے ایک مثال قائم کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئیے 68ویں فوج کو دوبارہ قائم کریں جسے کافر نے شہید کر دیا، اور اس بہادر نوجوان کو ان کا رہنما تفویض کریں۔ سلطان قلندر سے پوچھتے ہیں تم کیا کہتے ہو بہادر؟ تو قلندر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے دوغان آغا سب سے بہتر جانتے ہیں۔ سلطان دوغان سے پوچھتے ہیں تو دوغان کہتا ہے میرے سلطانی سے یعقوب والا عہدہ دیا جائے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن حتمی فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آپ نے فیصلہ کن بات کی، آپ نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ تو دوغان کہتا ہے ایک ساتھی جو گر گیا ہو، اپنے راستے سے ہٹ گیا ہو، اتنے کم وقت میں اس کا آغا بننا ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر جاندالی کہتا ہے دوغان آپ بھی جانشری کے آغا بن چکے تھے، حالانکہ آپ بھی گر گئے تھے، پھر یہ بہادر نوجوان کیوں نہیں، یہ ایک دستے کا آغا کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ سنتے ساتھ سلطان جاندالی کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیونکہ میں اس طرح چاہتا تھا اس لیے دوغان واپس آیا تھا، یہ میرا ارادہ تھا کہ دوغان اپنی جانشری فوج کا آغا بن جائے، میرے فیصلے اور میرے ارادے پر بات نہیں ہو سکتی، تاہم قلندر ایک لشکر کا آغا ہو، اگر دوغان ایسا نہیں چاہتا تو پھر یہ نہیں ہوگا، لیکن یقیناً ہم قلندر کو بھی خوش کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خنجر قلندر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تم اس کے وارث بنو، یہ آپ کی حفاظت کرے جیسا کہ آپ نے میری حفاظت کی۔ ادھر ملکو چغلو قبیلے میں لڑائی جاری و ساری ہوتی ہے، دونوں طرف کی لاشیں گر رہی ہوتی ہیں، حسن دفاع کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے حکم پر تیر انداز آگے بڑھنے والے بازنطینی سپاہیوں پر تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ دمیتری سپاہیوں کو شہید کرتے ہوئے مسلسل خیمے کی جانب پیش قدمی کرتا ہی چلا جاتا ہے، اندر حمزہ خنجر بے نیام کر لیتا ہے، باہر حسن کے سپاہی مسلسل شہید ہو رہے ہوتے ہیں، حسن تنے تنہا لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر اس کے باوجود نہیں رکتا، دمیتری بھی مسلسل لاشیں گرا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کارگاہ میں الپرین ایک سپاہی سے کہتا ہے مشق کرتے وقت تلوار کا مدھم پہلو استعمال کریں، تیز پہلو کو نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ مضبوط ہوں گے۔ اس لیے میں سربراہ سپاہی وہاں آتا ہے تو الپرین اس سے کہتا ہے انہیں تربیت دینے کے لیے تم انہیں میرے سامنے رکھو۔ سپاہی پوچھتا ہے کیا مشق کافی نہیں ہے؟ جواب میں الپرین کہتا ہے کافی ہے، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں سکھاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ تم کتنا جانتے ہو۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے مجھے اپنی تلوار کھینچنے پر مجبور نہ کرو۔ تو الپرین کہتا ہے چلو کھینچو تلوار، میدان کو بہادر آدمی دیکھنے دو۔ سب سپاہیوں کے بیچوں بیچ للکارنے پر وہ سپاہی تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور ان دونوں کے درمیان مشق کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ الپرین اسے تکنی کا ناچ نچاتا ہے اور جلدی تلوار گرا کر اسے بھی زمین پہ پٹک دیتا ہے، وہ سپاہی اٹھتا ہے اور غصے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر حسن حمزہ کے خیمے کے سامنے مقابلہ جاری رکھے ہوتا ہے اور بہت دیر تک مزاحمت کرتا رہتا ہے، آخرکار بہت سی تلواریں اس پہ تان لی جاتی ہیں اور دمیتری اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے آؤں گا، ہے نا؟ تو حسن کہتا ہے دمیتری تمہارا بیٹا ہم نے نہیں مارا۔ جواب میں دمیتری کہتا ہے کیا ڈر کے مارے مجھے کہانیاں سنا رہی ہو؟ تو حسن مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم سے نہیں ڈروں گا، چاہے ساری دنیا مجھ پر آ جائے، میری طرف دیکھو۔ تو دمیتری کہتا ہے میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں ماروں گا، لیکن تم دیکھ سکتے ہو کہ تمہارے سردار کے ساتھ کیا ہوگا۔ حسن کہتا ہے تم ملکو چغلوں کی جان لینے کے لیے آئے ہو، لیکن کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہارا کیا بنے گا دمیتری؟ جواباً دمیتری کہتا ہے جلد ہی ایک بھی ملکو چغلو باقی نہیں رہے گا، تم فکر نہ کرو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔